وزیر اعظم کیوں سچ بول رہے ہیں؟ آخر ان کے ارادے کیا ہیں؟ شہباز شریف کی صاف گوئی میں ان کے لیے خطرات نظر آ رہے ہیں۔ بہترین کی امید لیکن بدترین کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ کالم نگار محمود شام اپنے کالم بعنوان وزیر اعظم سچ کیوں بول رہے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رمز ہوگی۔ پورے پاکستان میں رمضان کا چاند سب نے از خود دیکھ لیا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کا محتاج نہیں بنایا۔ کمیٹی کے اعلان سے پہلے ہی پاکستانی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ مسجدوں کی رونقیں یکدم بڑھ گئیں۔ رونق اسی عمر کے پاکستانی بڑھا رہے تھے جو 8 فروری کو نکلے تھے۔ وہاں ان کے گوہر مقصود کے حصول میں رکاوٹیں ڈال دی گئی تھیں، لیکن یہاں ان کے رکوع سجود میں کوئی ناکہ بندی کرنے والا نہیں تھا۔ عابد اور معبود کے درمیان کوئی حائل نہیں تھا۔ دعائیں براہ راست آسمان تک جا رہی تھیں۔ ایک دعا سب کے دل سے چاند دیکھنے سے تراویح میں قرآن پاک سننے تک نکل رہی تھی کہ اے خدائے قدیر و کبیر، فلسطینیوں کو اسرائیلی بربریت سے نجات دلا، اسرائیل کے سرپرستوں امریکہ اور برطانیہ کو راہ راست پر لا، امت مسلمہ کے سربراہوں بالخصوص بادشاہوں کو ہدایت عطا فرما، یا ان سے اقتدار چھین لے کہ وہ مسلمانوں کو ذلت اور غلامی سے ہمکنار کر رہے ہیں۔ کسی نے فیس بک پر آفاقی جملہ تحریر کیا ہے، سحر و افطار تو بادشاہوں اور متمول مسلمانوں کے لیے ہیں، ہم فلسطینی تو صرف روزے رکھ رہے ہیں۔ جس امت سے بار بار کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پاکستان سمیت مسلمان سربراہوں کی اکثریت امریکی سامراج کو خوش کرنے کے لیے اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی تو الگ بات ہے، مذمت میں وہ سخت الفاظ برتنے کی ہمت بھی نہیں کر رہی جو وہ اپنے ہم وطن سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کرتی ہے۔ وہی مظالم جو اسرائیلی فوج اور پولیس فلسطینیوں پر ڈھا رہی ہے، مسلمان ملکوں کی فوج پولیس وہی مظالم تشدد اپنے سیاسی کارکنوں پر رواں رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا وطن جوان ہے، 60% آبادی 15 سے 35 سال کے درمیان عمر کی ہے۔ خواب دیکھنے والے، مستقبل کے لیے ہمت توانائی رکھنے والے، ان کے دست و بازو کی طاقت، ذہن کی صلاحیتیں اگر منظم طریقے سے ملکی استحکام کے لیے استعمال کی جائیں تو وہ صبح حسین جلد طلوع ہو سکتی ہے جس کی آرزو اقبال، قائد اعظم لیاقت علی خان، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، حفیظ جالندھری، حبیب جالب، استاد دامن، گل خان نصیر، فارق بخاری اور شیخ ایاز نے کی تھی۔ مگر نہ جانے ہم اس صبح سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نہ جانے کیوں سچ بول رہے ہیں؟ مجھے ان کی صاف گوئی میں ان کے لیے کچھ خطرات نظر آ رہے ہیں، مگر وہ کہہ صحیح رہے ہیں، اب یا کبھی نہیں۔ اشرافیہ کو ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ بھبانگے دھول کہہ رہے ہیں، مٹھی بھر اشرافیہ 90% وسائل پر قابض ہے۔ بہت جرأت مندانہ سچ۔ سب سے بڑے صوبے کے کئی بار وزیر اعلیٰ، دوسری بار وزیر اعظم، 3 بار وزارت عظمیٰ پر فائز رہنے والے کے چھوٹے بھائی، مقتدرہ کے محبوب کیوں حقیقت بیانی کر رہے ہیں؟ آخر ان کے ارادے کیا ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ کیا جواز ہے کہ غریب مہنگائی میں پسے اور اشرافیہ کو سبسڈی ملے، پھر یہ اعداد و شمار بھی دے رہے ہیں۔ گیس بجلی کا گردشی قرضہ 5000 ارب روپے سے زیادہ اور ایک انتہائی تشویشناک حق گوئی کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادھار لے کر دے رہے ہیں۔ ہمارے ماہر معیشت کیسر بنگالی یہی حقائق بیان کرتے ہیں تو ان کے خلاف مہم چل پڑتی ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ بنگالی کیسے ہمارے خاکستر میں ایک چنگاری بن کر باقی رہ گیا۔ ہم نے تو اس اکثریت سے نجات حاصل کر لی تھی۔ اکثریت ہمیں نہ مارچ 1971 میں قبول تھی اور نہ مارچ 2024 میں۔ تمام اتار چڑھاؤ، لاٹھی چارجوں، انتخابی نشان چھننے، جلد سے جلوس نہ کرنے کے مراحل بڑی خوشی اسلوبی سے طے ہو گئے ہیں۔ ماضی کے حریفوں کو ملکی مفاد میں اکٹھا کر کے بٹھا دیا گیا ہے۔ پرانے حکمرانوں پر مبنی ایک نئے سیٹ اپ نے کام شروع کر دیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ مقتدر بھی ایک صفحے پر ہے بلکہ سرپرست ہے، اس لیے ہم خاک نشینوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ بہترین کی امید کرتے ہوئے بدترین کے لیے تیار رہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نو منتخب صدر مملکت جناب آصف علی زرداری اپنی صاحبزادی آصفہ زرداری کو خاتون اول کا درجہ دیں گے۔ میرے سامنے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی بلند قامت صاحبزادی بیگم نسیم اورنگزیب کی اپنے والد محترم کے ساتھ تصویریں وائٹ ہاؤس، چیلسی پیلس، ڈاؤننگ اسٹریٹ میں نظر آ رہی ہیں، جہاں وہ غیر ملکی سربراہوں سے گفتگو کر رہی ہیں۔ صدر مملکت کے ساتھ خاتون اول کا تصور ایک پروٹوکول ہے، اس سے خلق خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن مغرب والوں کی ایک رسم پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کے مہینے کو اس عظیم مملکت میں انصاف کی بالادستی کا مہینہ بنائے۔